ایسنس، یعنی اس آیات کی سینس کیا ہے، وہ ہے روح. آیات کی جو سینس ہے نا اسے کہتے ہیں روح، اور وہ اللہ کی طرف سے امانت دار ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہیں کہ وہ فرشتہ ہے کوئی. آیات کی روح، آیات کی جو سینس ہے اسے روح الامین کہہ رہا ہے، امانت دار روح. اچھا نہیں، ہمیں تو یہی ہے کہ، اور سارے میرے خیال مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے تھے جو مطلب وہی لے کر، جبرائیل امین جیسے 4 فرشتے ہیں نا ان میں سے ایک ہیں، وہ وہی لے کے آتے تھے ہمارے حضور پہ. اب وہ نظر آتے تھے یا نہیں آتے تھے، وہ القا کرتے تھے ان کے اس پہ. نہیں، یہ ساری چیز آپ جان رہی ہیں جی. تو یہ کوئی قرآن میں تھوڑی باتیں لکھی ہیں سب. قرآن مجید جبرائیل میں امین کا تو ہے ذکر. نہیں، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کر دیا اسے. قل نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. پھر ہے انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، ہے نا. اس طرح کی آیتیں ہیں، وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ روح الامین جو ہے، روح القدس جو ہے، وہی ریویلیشن کی ایسنس ہے. یعنی آیت کی جب روح سمجھ میں آ جائے گی وہ روح الامین نازل ہو گئی آپ کے اوپر، اس کو ہم جبرائیل کہتے ہیں. کیونکہ لوگوں کا اعتراض جو ہے نا، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں وہ کون سی 35 میں باقاعدہ اعتراض ہے. لوگ کہتے ہیں اس طرح فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا. دکھاتا ہوں میں آپ کو، ہم جو کہہ رہے ہیں نا، میں نے پڑھا ہوا ہے کیا کہ لوگ کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں لے کر آیا. ہاں تو آپ وہی کہہ رہی ہیں کہ فرشتہ لے کے آیا. نہیں، یعنی ہمیں کیوں نہیں نظر آتے نہ فرشتے. یہ نہیں لکھا، وہاں لکھا ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں لے کے نازل ہوتا. یہ لوگ اعتراض کرتے تھے. تو کیوں کہہ رہے ہیں جب فرشتہ آپ کہہ رہے ہیں نازل ہوا، کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ آپ سمجھیں. ایک دیکھیں قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے، اصل میں ہمارے پاس جو کانسیپٹس ہوتے ہیں قرآن مجید میں اس کا ڈینائل لکھا ہوتا ہے کہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں کہ لوگ کہتے ہیں یہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے اس کے ساتھ. دیکھیں سورہ فرقان کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ 7 آیت، سورہ فرقان کی 7 آیت، وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولُ، وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، کھانے کھاتا ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور روڈوں پہ چلتا ہے، لَوْلَا، کیوں نہیں، أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَک، اس کی طرف فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا، اور اس کے ساتھ وہ بن کے خبردار کرے. تو یہ تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے ان کے ساتھ فرشتہ اور لوگوں کے ساتھ وہ خبردار کرے. تو یہ تو لوگوں کا اعتراض ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا. یہ قرآن مجید میں تھوڑی لکھا ہوا ہے. تو لوگ فرشتہ بنائے دے رہے ہیں اس کو، جبکہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جبرائیل خود بذات خود، جبرائیل جہاں ذکر ہے قرآن مجید سورہ بقرہ کی 9، وہ خود نازل ہو رہا ہے. دیکھیے آپ، یہ دیکھیے آپ عربی تو تھوڑا بہت سمجھتی ہیں اس لیے آپ کو بتانا آسان ہے ذرا. یہ 197 جبرائیل سورہ بقرہ 2 کی 97. قل من کان عدوا لجبریل، سورہ بقرہ 297 آیت. آیت 297 نہیں، خالی 97. البقرہ 2 اس کی 97 آیت. 97 یہ نہیں آئے تھے. نہیں، خالی 97 نکالیں، 90 اور 7. اچھا دیکھیے، قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کے لیے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک وہ نازل ہوا تیرے دل کے اوپر. کون نازل ہوا تیرے دل کے اوپر؟ جبرائیل. دل پہ نازل ہوگا جبرائیل. سوچیے دل اتنا سا، جبرائیل سوچیے کتنے بڑے ہیں. یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ نہیں ہے. جبرائیل روح القدس ہے جو آیات کی روح ہے. تو وہ خود دل پہ جب اتر گئے جبرائیل، بذات خود تو کہہ رہے ہیں جبرائیل اتنے فاصلے پہ تھا، اتنے کمانوں کا فاصلہ تھا،
اور انہوں نے سینہ، یہ سب نہیں ہے، یہاں لکھا ہے قل من کان عدو لجبریل، یہ دشمنی کی بھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو فرشتہ بنا کے، یہ لکھا ہے قل من کان عدو لجبریل فإنہ، بے شک وہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے تیرے دل پہ اتر گئے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کر رہے ہیں جو تیرے اس کے دونوں ہاتھوں میں، وہدی وبشری للمؤمنین، اور وہ جبریل ہو گئے بشارت اور ہدایت مومنوں کے لیے۔ یہاں پر جبریل لکھا ہے دل پہ اتر رہا ہے، وہاں لکھا ہے سورہ 26 کے اندر، شورہ کے اندر 192 ہے شاید، انہ لتنزیل رب العالمین، بے شک یہ ضرور نازل کردہ ہے رب العالمین سے، نزلہ بھی رول امین، اس کے ساتھ نازل رول امین، علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے، تو رول امین دل پہ اتر رہا ہے، جبریل دل پہ اتر رہا ہے، یہاں پر لکھا ہے دل پہ اتر کے وہ مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ، وہاں لکھا ہے تاکہ تو خبردار کر دے۔ اور پھر سورہ 16 کے اندر اس کی کون سی آیت ہے، قل نزل 111 قل نزل روح القدس من ربک بالحق، کہہ دو ریویل کر دیا روح القدس نے، قل نزل روح القدس من ربک، رب سے، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمسلمین، وہ ہدایت اور بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے۔ اور پھر جو 42 کی 52 آیت ہے جہاں تین طریقے سے اللہ کلام کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، ان تینوں طریقے سے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں ہے بشر کے لیے، أَن يُكَلِّمُ اللَّهُ، یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، یا بھیجتا ہے رسول کو، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد لکھتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کری روح کو، اس کی ایسنس کو، جب روح کو وحی کری بشر کی طرف، ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تو کیا جانے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، بلیو کریں۔ 42 52 میں تین میں نے روح پہلے بتائیں، جبریل بتایا، روح بتایا، دل پہ اتر رہا ہے، روح القدس دل پہ اتر رہا ہے، اور نزل اور روح القدس مسلمانوں کی بشارت۔ اب اس روح کو اللہ کہہ رہا ہے یا سلونا کا روح، تو اس تو روح کے بارے میں سوال کر رہا ہے، قل الروح من امر ربی، کہہ دو روح جو ہے امر کے رب کے امر سے، آرڈر سے آتی ہے روح، ایسنس اس کی، ورنہ تو ہم پڑھے جا رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اب وہ کہتا ہے ان تین طریقوں سے اللہ کلام کر رہا ہے بشر سے، اور کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کری روح کو ہمارے امر سے، جب امر سے اللہ نے وحی کر دی تو کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا ایمان کیا ہے، کیونکہ کتاب پتہ ہی جب چلتی جب روح کو وحی کر دیتا ہے، وہ جبرائیل ہے، وہ روح القدس ہے، وہ روح الامین ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ، سمجھ نہیں؟ فرشتہ تو لوگوں کی شکایت ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ، ادر وے راؤنڈ ہے یہ۔ ہاں اب وہ دیکھیے ملائکہ ملائکہ اترتے ہیں رول تنز، جیسے آج لیلۃ القدر ہو تو اس میں لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر تنزل علی الملائکۃ والروح، ملائکہ اتر رہے ہیں اور روح اتر رہا ہے، روح آ رہی ہے، آ رہی نہیں آ رہی؟ اور یہ لیلۃ القدر کو ان میں 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے نا، اس لیے تو ہم درس دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی آیت کسی کے دل پہ اتر جائے، روح کا مطلب ہوتا ہے ایسنس اس کی، اور جب وہ اتر جاتی ہے آپ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا بنی آدم، یا بنی اسرائیل، مگر رسولوں کے ذریعے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول آتا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذن ما یشاء، رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے بشر کے پاس۔ تو ہمارے پاس ہسٹری میں کہتے ہیں محمد بن عبداللہ جو تھے ان کے پاس روح الامین آئے، روح القدس آئے، روح آئی، رسول آیا، اور روح الامین کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہوا ہے۔ معلوم ہے آپ کو سورہ مریم میں حضرت مریم کے پاس جب روح آئی مثل بشر تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ 19 میں اور دیکھ لیں روح کو، پھر 19 کے اندر مریم میں، سورہ مریم میں 19 میں مریم میں اصل میں یہ ٹاپک میرا انشاءاللہ لیکچر میں دینے والا روح کے اوپر، روح لوگ سمجھ نہیں رہے۔ دیکھیں لکھا ہے سورہ مریم 19 اس کی 16 17 آیت،
वस्कुर फिल किताबी मरियम इदिन तबदत मिन आलिया मकान शर्किया, जिक्र करो किताब में मरियम को जब वो अलहदा हुई एक मकान ईस्ट के अंदर एक अपने अहल से। फत्तखद मिन दूनिम हिजाबा, देखिए हिजाब आ गया, उन्होंने पकड़ा अपने अहल के अलावा हिजाब। अब अल्लाह कह रहा है जब उन्होंने ऐसे हिजाब किया, फअरसलना, हमने भेजा, इलैहा, हजरत मरियम की तरफ, रूहना, हमारी रूह, फतमस्सल लहा बशरन सवैया, वो बशर की मिसल थी उसके लिए ठीक ठाक। उन्होंने कहा, हजरत मरियम ने कहा, काला इन्नी आऊदु बिर्रहमानी मिनका इन कुन्तु तकिया, कि मैं पनाह मांगती हूँ रहमान के साथ अगर तू तकवा वाला है। रूह ने कहा, रूह इंसान की शक्ल में भेजा, बशर मिसले बशर, इंसान की शक्ल नहीं, मिसले बशर। फतमस्सला लहा बशरन सवैया, वो मिसले बशर थी, मसाल के तौर पे बशर थी, बशर बिल्कुल बशर नहीं था वो। फतमस्सल पस बन गया वो उसके लिए बशर की मिसल, ठीक ठाक बशर की मिसल बना। अब उस रूह ने क्या कहा, काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, 119, ली अहबा लकी गुलामन जकिया। तो पता चला कुरान मजीद में जो रूल कुदूस है, रूल अमीन है, जिब्राइल है, वो रसूल है, रसूल है। हजरत मरियम के पास वो मिसले बशर तो थी लेकिन वो रसूल है। तो रूल कुदूस और रूल अमीन और जिब्राइल जब हिस्ट्री में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचे तो रूल अमीन रूल कुदूस रसूल थे, वो रसूल। तो जो आपका सवाल है, आप कह रही हैं रसूलों को रसूल से कैसे, तो वो रसूल जरिया है जिसके जरिए पहुंचते हैं बशर के पास रसूल, और वो अल्लाह की आयत की रूह जो है, जो रूह है, एसेंस, जो इसकी आयत का एसेंस है, वो बशर तक पहुंचा देते हैं। जो आज भी हम किताब पढ़ रहे हैं तो हमारे समझ में नहीं आ रही, जब तक अल्लाह ताला की इस आयत की रूह हमें वही ना कर दे तब हमें समझ में आती है, किताब समझ में आती है, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। वालेकुम सलाम। सूरह बकरा 2:129 किताब में कहीं और से, इसी से। अच्छा, अल बकरा 2:129, सूरह अल बकरा 2:120, पहली दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल इस्लाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल मुकर्रर कर, वो इनके ऊपर तेरी आयत तिलावत करे और वो उनको किताब का और हिकमत का इल्म दे और इनको तज़किया जवाब पेश करे, बेशक तू इज्जत वाला हिकमत वाला है। हाँ, वाई मोहम्मद, वाई नॉट मूसा अलैहिस्सलाम, वाई नॉट ईसा अलैहिस्सलाम, वाई वी आर, हम मोहम्मद क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हज़रत मूसा ने भी किताब की हिकमत दी, इल्म दिया, तज़किया किया, जवाब पेश किया। हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि रसूल, जितने रसूल है ना कुरान मजीद में, वो एक खास लिमिट में थे ना, और अंबिया, मैंने आपको बताया मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम अंबियों की खातम है। तो वो जैसे इन्होंने सवाल अभी नहीं किया था कि कहने वो पहले के जितने थे वहाँ कैसे रसूल पहुंच गए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाहिद वो रसूल है जो कि ऑल टाइम जा रहा है। इन्ना वमा अरसलना इल्ला रहमतल आलमीन, वो तमाम जहानों में, किताब के अंदर वो आगे भी जा रहे हैं, पीछे हर जगह हैं वो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर वो रसूल उनको ही लेंगे। वैसे तो रसूल उनको ले सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते आपके मूसा भी, मगर आपका क्वेश्चन वाई मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो तमाम जहानों के लिए रसूल है, नंबर 1। नंबर 2, तमाम अंबियों के पास जा रहे हैं वो। तो मूसा भी तो जहानों के लिए, वो तमाम मूसा के हरे के पास नहीं जा रहे ना। मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो तमाम रसूलों नबियों के पास गए, जिसमें अहल दिया खातम नबी है ना, इसलिए उनको कहेंगे। तो जब हमारी कलमे में आप देखें, हम पढ़ते हैं नमाज में अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वाई वी टेक नाम क्या है, वाई नॉट इब्राहिम रसूलुल्लाह, वाई नॉट मूसा रसूलुल्लाह, बिकॉज़ खातम नबी। हाँ, बस बिकॉज़ दैट्स व्हाई दिस रसूल इज दैट रसूल। ये रसूल इसीलिए इनको माना जाएगा क्योंकि वो तमाम अंबियों को इंक्लूड कर देंगे। वो उनको हम डिनाई नहीं कर रहे मूसा ईसा इस्लाम को, मगर क्योंकि वो ऑल नबियों के वो हैं, खातम हो रहे हैं, तो हम ये लेंगे कि वो रसूल है। इन्हीं में से एक रसूल मुकर्रर कर। हाँ हाँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, तो हम मूसा भी समझ सकते हैं ना। नहीं, आप लिमिट कर देंगे मूसा इस्लाम को, बाकी रह जाएंगे बेचारे ईसा इस्लाम रह जाएंगे। फिर भाई फर्ज करिए ये तो इब्राहिम, इस्माइल के भाई इब्राहिम खुद देखे रसूल है, इस्माइल इस्लाम रसूल है, इसाक रसूल है, ये सारे रसूल है ना। अल्टीमेटली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए समझा जाएगा क्योंकि वो तमाम अंबियों की मोर हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं। वरना आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, वो भी हैं, मगर क्योंकि आपने कहा ना वाई, तो वाई का जवाब है सिंस ही इज द सील ऑफ ऑल द अंबियाज ऑफ द कुरान, इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह ले रहे हैं। अच्छा, एक सर सवाल जानना चाह रहा था, खुतबा हुज्जतुल विदा के हवाले से जो है ना, ये अहादीस के चाहने वाले सवाल करते हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपसे सवाल कर रहा हूँ
کہ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا کچھ ہمارے قرآن کے حوالے سے کوئی ہنٹ ایسا ملتا ہے؟ بھائی صاحب یہ میں نے لیکچر میں تو نہیں بولا نا جمعۃ الوداع اور سب، وہ آپ جو آخری خطبہ کہہ رہے ہیں، میسج ہے جمعۃ الوداع جو رمضان میں آ رہا ہے. اچھا اچھا آخری خطبہ. آخری خطبہ تو اس میں قرآن اور سنت کو استدلال کرتے ہوئے جو وہ حدیث کے لیے زور دیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. تو اس میں سنت جو ہے وہ کیا اطیع الرسول کیا چیز نہیں، سنت کے معنی سمجھیں. سنت کیسے سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے سنت کے معنی؟ میں سر اسٹوڈنٹ ہوں آپ سے. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، سنت کے معنی ہوتے ہیں پریکٹس. پریکٹس سمجھتے ہیں آپ؟ پریکٹس جو رسول نے کیا اسے کہتے ہیں پریکٹس. حدیث کے معنی بھی ایک حدیث ایک لفظ ہے، اس کے معنی بھی ہیں. حدیث کے معنی یہ نہیں رسول نے کہا، حدیث کے معنی یہ تھوڑی رسول نے کہا. حدیث کے معنی ہوتے ہیں کوئی ایونٹ. انگریزی ایسے کہتے ہیں ایک حادثہ ہو گیا، اردو میں حادثات. حدیث حادثے سے نکلا ہے. کوئی ایونٹس جو اس زمانے میں ایونٹس ہو رہے تھے تو رپورٹرز سمجھتے ہیں CNN پہ رپورٹر آن کے خبریں دے رہا ہوتی ہے، عورت آتی ہے، وہ جو رپورٹرز ہیں نا انہوں نے یہ کتاب بنائی ہوئی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، آج کی کیا خبر ہے، آج کیا ہوا، آج حضرت عائشہ کیا کر رہی تھی محمد اور حضرت فلانے کیا کر رہے تھے، سب رپورٹیں دے رہے ہیں. یہ رپورٹرز ہیں. اب یہ ان کے حساب سے صادق اور امین سچے رپورٹرز ہیں، ہم اس پہ بحث نہیں کر رہے، لیکن یہ رپورٹنگ ہے، بیسیکلی رپورٹ کی جا رہی ہے اور ایونٹس کو لکھا جا رہا ہے. تو حدیث کہہ رہے ہیں آپ، صحیح ہے. اور جو سوال ہے سنت کہتے ہیں پریکٹس کو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انہوں نے اگر کہا، میں تو بلیو نہیں، آپ بلیو کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑے جا رہا ہوں، میں اپنی سنت، یہ آپ کہہ رہے ہیں. میں بلیو نہیں کر رہا سر، یہ میں پوچھ رہا ہوں جو لوگ کہہ رہے ہیں، جی جی انہی کی بات کر رہا ہوں. تو اگر فرض کریے میں ایک سٹیٹمنٹ کو لے لوں تو سمجھا دوں میں آپ کو. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور قول رسول ہے، یہ تو آج سنا آپ نے. صحیح. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر آئی کہ وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو یہ کہہ دے. تو یہ کیا ہوا؟ یہ رسول کی پریکٹس ہو گئی. جب لوگوں نے سوال کیا رسول نے کہا یہ کہہ دو، انہوں نے کہتے ہیں کیا کہہ دو، یہ اذیت ہے. انہوں نے سوال کیا محترم مہینے کے مارے تم یہ کہہ دو. یہ جو سوال اور جواب کر رہا ہے کس کی سنت ہے؟ پریکٹس کس کی ہے؟ رسول اللہ. تو آپ اس کی اطاعت کریں تو اس رسول کی سنت یہ ہو گئی. پریکٹس سمجھے، پریکٹس کہ. اور دوسری پریکٹس ایک آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب مابعوث کر دے ان میں رسول، یتلو علیہم آیاتک، وہ لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لوگوں کو اس کتاب کا علم دے گا. اب رسول کی سنت بتا رہا ہوں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور علم دے گا حکمت کا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا جسٹیفائی کر دے گا، تزکیہ کر دے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹس کیا ہوئی؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے گا لوگوں پر آیات. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اس کتاب کا علم دے گا اور حکمت کا علم دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا. تو یہ رسول کا کام ہے، ڈیوٹی ہے. اس کی اطاعت میں آپ نے سنا، میں بول رہا ہوں. سنت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سنت نظر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نظر آئی؟ یہ سنت ہے. تو آپ سے اب یہ کریں آپ کہ آیتیں یاد کریں، رسول مابعوث ہو جائے گا. آیتیں تلاوت کریں، اس کو بلیو کریں، عمل کریں اور لوگوں کو وضاحت کر کے بیان کریں. اب آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ نے شلوار اونچی کر لی، پگڑی باندھ لی، داڑھی لمبی کر لی اور آیت تھوڑی جانتے ہیں آپ. سر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں پورا. آپ اجازت دیں تو میں کہہ دوں. میں سر اس وقت یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو اتنا مطلب بہت ڈفرینٹ لگ رہا تھا مجھے، تو کیا آپ سے پہلے جتنے لوگوں نے بھی ٹرانسلیشن کیے تھے تو وہ ان کا کیا، ان کی اپروچ کو ہم کیا کہیں گے؟ تو آپ نے جواب دے ہی دیا مجھے. نہیں، آپ اصل میں نے جواب یہ دیا، پھر بھول جائیں گے آپ. میں نے آپ سے کہا کہ کوئی آپ جو ڈفرینٹ کہہ رہے ہیں، کوئی ترجمہ یاد لائے ابھی اسی وقت، میں مان ہی نہیں سکتا ہوں آپ ڈفرینٹ دکھا دیں. سر انٹرپریٹ ترجمے کی بات کر رہے ہیں، ترجمے کی بات کر رہے ہیں آپ. میں دکھاؤں آپ کو کوئی ترجمہ دکھاؤں؟ کوئی آیت یاد ہے آپ کو جو ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے؟ سر جیسے آپ نے خاتم النبیین کے بارے میں مہر وغیرہ کا بتایا، آپ سنیے نا تفسیر کے حوالے سے. دیکھیے آپ جب سے آپ ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں، ٹرانسلیشن کہہ رہے ہیں آپ. میں تو اسٹینڈ ہوں سر، میں منہ سے نہیں ٹرانسلیشن بتا. آپ یہاں پر جتنے ترجمے ابھی رکھے ہیں اٹھا لیں، سارے لوگوں نے وہاں پر خاتم النبیین کے معنی نبیوں کی مور لکھا ہوا ہے. لیکن جب عام لینگویج میں آپ قرآن کیونکہ پڑھ نہیں رہے، لینگویج میں سن رہے، پاکستان میں سن رہے ہیں آخری نبی محمد آخری نبی، یہ آپ سن رہے ہیں. ترجمہ کھول کے تھوڑی دیکھ رہے ہیں وہاں کیا لکھا ہے ترجمے میں. تو میں کہہ رہا ہوں تمام دنیا کے اسکالرز نے انگریزی میں یا اردو میں سب نے سیل آف دا پروفیٹس لکھا ہے، انگریزی میں، اردو میں سب نے لکھا ہے نبیوں کی مور. تو محمد شیخ نے صرف اس کو ایکسپلین کیا ہے، اس مور کو ایکسپلین کوئی نہیں کر رہا، ایکسپلین کوئی نہیں کر رہا. مور کو وہ میں نے ایکسپلین کر دیا کل
مگر ترجمے سب نے مور لکھا ہوا ہے نبیوں، ابھی تو میں نے آپ نے ترجمے دیکھے نہیں ہیں. ترجمے اگر آپ دیکھیں گے تمام اسکالر ابھی رکھے ہوئے دیکھ لیں کسی کو جا کے نبیوں کی مہر ہو بنگے تھے محمد، انہوں نے اس طرح لکھا ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہر ترجمے نے لکھا ہے، اردو میں اور انگریزی میں لکھا ہے سیل آف دا پروفٹس. جو قادیانی لوگ ہیں جو بہت ہی ہم سے ڈیویٹڈ ہیں، انہوں نے بھی پتہ ہے اپنے محمد علی کا ٹرانسلیشن ہے وہ لکھتا ہے سیل آف دا پروفٹس، نیچے جو ان کی ایکسپلینیشن ہے وہاں لکھتا ہے نگینا. اور وہ کیا لکھیں گے؟ تمام ترجمے لکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ختم اللہ نے قلوب کو کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا کیا؟ مہر لگا دی. مہر لگا. بھائی بولو نا زور سے. مہر لگا دی. اتنا تو تم سن رہے ہو نا بچپن سے، تو اللہ نے لوگوں کے دلوں پہ مہر لی، یہ تو سنتے آ رہے نا، یہ تو سنتے آ رہا ہے. قرآن پڑھے نہ پڑھے یہ سنتے آ رہا ہے. اللہ نے دلوں پہ مہر لی تمہیں سمجھ میں تھوڑی آ رہا ہے. تمہارا لفظ ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. تو ختم لفظ بولا نا، اب اللہ نے آخری تھوڑی کر دیا ان کو. ختم کے معنی آخری تھوڑی، اللہ نے ان کے دل آخری کر دیے. نہیں لگے گا اللہ کے نے ان کے دل آخری کر دیے. تو ختم النبین نبیوں کی مہر وہاں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. وعلی سمع ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم ان کی بصارت پر. تو ختم کے معنی مہر. تمام ترجمے نے مستمع سب نے وہی کیا ہوا ہے. اب میں جو ایکسپلین کر رہا ہوں وہ آپ ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. نو پرابلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، آپ بلکہ آج جو ہم نے آیت دیکھی اس میں ایک ترجمہ تھا کہ یہ کلام رسول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہے، یعنی اس کی پڑھائی جو یہ کلام نہیں کہا میں نے، قول رسول. رسول کا قول ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انہ لقول رسول کریم. ہاں کلام نہیں ہے رسول کا، یہ صحیح ہے. اوکے قول رسول ہے. ٹھیک ہے، قول رسول ہے، کہاوت ہے رسول کی. اب کل جیسے ہم نے آیات کا ترجمہ پڑھا تو اس میں اس طرح سمجھ میں آیا کہ قرآن ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، اور جو 19 انبیاء کرام جو گزرے ہیں اس کو مطلب آئی مین ٹو سے کہ میسج سب کا سیم تھا، شریعت سب کی سیم تھی. تو کیا یہ قول جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ قول عیسیٰ بھی کہلایا جا سکتا ہے، قول مطلب ابراہیم یا قول موسیٰ؟ نہیں دیکھیں وہاں لکھا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کر رہا ہوں میں تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دے رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ. یہ قول عیسیٰ ہو گیا. اچھا جب ابراہیم بولے وہ قول ابراہیم ہو گیا. سن تو لیجیے نا، بتا رہا ہوں نا، سارے جہاں پیغمبر بول رہے ہیں وہ قول ابراہیم ہے، قول عیسیٰ ہے، قول موسیٰ، وہ بھی رسول ہیں، تو وہ ہو گیا. اوور آل جب آپ دیکھیں گے تو رسول و قول رسول ہو گیا، کیونکہ وہ تمام انبیاء کی مہر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب یہ تھوڑی کہ اب عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں عیسیٰ کی قول تو ہے ہی، لیکن محمد رسول اللہ، تو یہ تھوڑی کہ جہاں لکھے انہ لقول رسول تو آپ قول عیسیٰ نہیں کہہ سکتے. سمجھ رہے میری بات؟ جب عیسیٰ نے کہا قرآن میں وہ قول عیسیٰ ہو گیا، جب موسیٰ السلام نے کہا وہ قول موسیٰ ہو گیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ ابراہیم کا قول ہو گیا. مگر اس کو کون بتا رہا ہے؟ وہ قول رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. اچھا، جیسے کہ اللہ کی کتاب مطلب شروع سے ایگزسٹ کرتی ہے، تو جس نے بھائی کتاب پہ سوال نہیں ہے نا، کتاب پہ آپ لیکچر لے جائیں. نہیں میں جیسے سیکنڈ آئی ایم ایکسپلیننگ واٹ آئی مین ٹو سے کہ جیسے یہ 300 آڈ کویسچن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک جنرل مطلب جو ان کو کالو کہہ کے یا کال کہہ کے مطلب ان کو آنسر کیا ہے پروفٹ نے پیس بی اپون نے، تو یہ کویسچنس کیا ہمیشہ سے جو مطلب آئے انسانیت آئی ہے ان کے یہی کویسچنس تھے سب کے، کیونکہ کتاب ایگزسٹ فرام دی ڈے ون. اب دیکھیے کتاب کا میں آپ کو ایک سوال دکھاتا ہوں آپ کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کوئی اور کتاب تھی؟ نہیں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو کتاب تو یہی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن جو کویسچن ہے وہ کیا جو ڈے ون سے انسانیت چلی آ رہی ہے. میں بتا رہا ہوں انسان آج سے بہت سال پہلے پتھر کھاتا تھا. نہیں، انسان تو مطلب لیونگ ہی تھا. جو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کی جو انسان جو جان بندر نہیں اور سور نہیں، انسان جسے کہیں گے آپ، چاہے وہ چائنا میں پیدا ہو جائے، چاہے رشیا میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہو جائے، اس کی جو سائیکی آپ دیکھتے نہیں، پکچر نہیں دیکھتے، محبت کی فلم دیکھتے تو آپ سمجھ جائے انگریز بنائے، چاہے وہ ہندو بنائے، چاہے پاکستانی بنائے، کوئی بھی بنا دے، تو وہ جو سینز دیکھتے ہیں آپ فیل کر لیتے نا. تو کیوں آپ کی سائیکی سب کی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو ایک سائیکالوجی پہ بنایا، ون نفسیات. تو ہم سب ایک ہی نفسیات ہیں، چاہے 1000 سال پہلے ہو،
چاہے کروڑ سال پہلے ہو، چاہے آج ہو، چاہے آگے ہو، فرق جو ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں آپ آئے، میں نے ٹاٹ لگا رکھا ہے، اوپر رسیاں لگا رکھی ہیں، مگر کہیں جائیں گے تو یہاں گولڈ لگا ہوا ہوگا، گولڈ کی دیواریں ہوں گی، اوپر بلیک ماربل لگا ہوگا. یہ یا ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں آپ، یا آپ اسپیس شپ پہ کل ٹریول کر رہا ہوں، یہ ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر آ گیا. دا ٹیکنالوجی چینجز بائی دا ٹائم، ڈفرنٹ ٹیکنالوجی، ناٹ کہ ایڈوانس یا بیکورڈ. You can improve upon or you can go backward in technology, but psyche doesn't change. وہ سیم ہے آپ کی. پہلے گدھے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے تھے کہیں، آج گاڑی پہ جا رہے ہیں. کل وہ اب آج کل وہ 2001 پہ وہ گاڑیاں ہوا میں جایا کریں گی، پتا آپ کو؟ آج کل پکچر میں دکھاتے ہیں نا، گاڑیاں ہوا میں جا رہی ہیں، سب ہوا میں جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو what I'm trying to say is the نفسیات، the psychology جو ہے انسان کی، مرد یا عورت، وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے. ہم انوائرمنٹ کے سے متعارف ہو جاتے ہیں. آج جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، اب میں فرض کریے ایک ایسا انسان ہوں، ابھی فرض کریے ایسا بم پھٹے دنیا میں اور سارے دنیا کے آدمی مر جائیں، بہت میجورٹی، سپوز فرض کریے میں بچ گیا سپوز، اور جناب میرے بعد پھر نسل چلے، اور میں اپنے بچوں بولوں ہمارے کمپیوٹر ہوتا تھا، بغیر کسی کنیکشن ہم لوگ فون پہ بات کر لیتے تھے، بس سٹیا گئے بڑھاپے میں. اور جناب چاند پہ اترنے کی کوشش کر رہے تھے، اسپیس میں، ہوا میں، معلق ہے، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. ابھی بھی گاؤں میں جا کے بولتے ہیں، کہیں لوگ یقین نہیں کریں تو کہیں گے جادوگر آ گیا. یہ اچھا ایک کوشچن اور میرا تھا اس میں ریلیٹڈ کہ اچھا رسول ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اٹ از دا کلیریفیکیشن آف دا آیت، جب رسول مبعوث ہو گیا اس کا مطلب کہ ہمیں کوئی آیت یا میسج جب کلیریفائی، آپ کو رسول یہ سمجھایا گیا میں نے آپ کو کہ اللہ کا کلام جب کہا جا رہا ہے وہ قول رسول ہے. اور اللہ کہہ رہے جب یوں سمجھ لیں، جب میں بول رہا ہوں یا یوں سمجھے آج تک آپ نے کسی آدمی کی بات مانی ہوئی ہے تو رسول نہیں ہے، وہ اس آدمی کی بات مان رہے ہیں. آپ جب آیات پر عمل کریں گے وہ قول رسول ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر آپ عمل کریں گے. مبعوث ہونا مطلب کہ میسج مقرر ہو گیا. آپ کیا پڑھتے ہیں عام لائف میں؟ بھائی ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، آرکیٹیکٹ ہے نا دنیا میں، آئی ٹی کنسلٹنٹ ہے، مجھے بھی کچھ کام ہے، آپ آئیے گا. اچھا سنیے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، فرض کریے ایک آدمی ہے جو اس نے کیریئر یہ بنایا کہ میں میڈیکل سائنس پڑھوں، تو اس نے جناب 4 سال 5 سال لگا میڈیکل سائنس پڑھی، تو اس کے مائنڈ میں کنسیو ہو گیا وہ باتیں، وہ اب کے ذہن میں آ گئی. اب وہ جب پیشنٹ کو دیکھے گا تو ایز اے ڈاکٹر دیکھے گا، ناٹ ایز اے ہیومن بینگ. ہیومن بینگ تو ہے وہ، مگر اس کی جو سائیکولوجی میں جو چیز اس نے جو پڑھا کہ اگر نفس دیکھو، اگر ایسے چل رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، یا اس کے نزلہ ہو رہا ہے تو کھانسی، جب ملیریا، تو اس کی سائیکی جو ہے وہ جو میڈیسن سائنس سے ہے اس کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے وہ آدمی کو تو اس پہ وہ علاج کرتا ہے. تو جو اس نے کنسیو کیا اس کا اپنا ہے، اس کی مطلب جو انڈرسٹینڈنگ، جو ایجوکیشن اس نے کی ہے وہ نہیں، وہ کہیں سے اچیو کیے نا. صحیح ہے. تو ہر دنیا کی اچیومنٹ کہیں سے کنسیو جو آدمی کرتا ہے، کوئی بھی نالج وہ اس کی نہیں ہے، کوئی بھی نالج. اسی طرح اللہ کی آیات اللہ کی ہے، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے اس میں سے آپ کو کنسیو ہو جائیں گے آیتیں، تو وہ اللہ کی ہے. تو وہ جو کنسپشن وہ رسول اللہ کا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو گورن کر رہے ہیں، اور آپ اس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. جیسے دوسری کی میڈیسن، مگر ہماری کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ جب میڈیکل اس سے پڑھ لیا تو اس کو کہہ رہے ڈاکٹر، اور وہ انجینئر ہے تو انجینئر، یعنی انجینئر کا مطلب انجن کو چلانے والا ہے. انجینئر کیا ہوا ہے؟ انجینئر، آرکیٹیکٹ، نام دے دیا. ایکچولی وہ جو سائنس ہے اس کو وہ جانتا ہے. تو وہ جب اس سے جب آپ جا کے مشورہ کرتے ہیں تو اس آدمی سے نہیں، اس آدمی میں جو سائنس کی نالج اس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی پاس سے یہ میسج آتا ہے، آیات کی انڈرسٹینڈنگ جب وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور کنسیو ہو جاتی ہے تو وہ رسول آپ کے اندر اپوائنٹ ہو جاتا ہے. جیسے کہ میڈیکل سائنس میں ڈاکٹر آپ کے اندر ہو گیا تو لوگ اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، آرکیٹیکٹ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے اس ریلیجن کے اندر، ہم اس کو رسول نہیں کہہ رہے، اس کے اندر میسج آ گیا ہے. تو اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے پڑھا ہوا ہے، تمہیں جانتے ہو، تم نے اس کو پڑھا قرآن، تم بتاؤ. تو اس لیے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اتنی سی بات ہے.